سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں محسن بلال، میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر، جنرل فیض کے حوالے سے چارج شیٹ اور سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل، یہ ہونے کیا جا رہا ہے ملک میں؟ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل اور ان کو اگر سزا ہوتی ہے تو اس سزا کے نتیجے میں 9 مئی سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا بن جائیں گے۔ اور دوسرا معاملہ جو ان کے اوپر FIR درج کر لی گئی، ان کے اوپر ان کی اہلیہ جو ہے بشرا بی بی کے اوپر رینجرز اہلکاروں کی جو جہاں بک ہوئے، اس کے قتل میں ملوث ہونے کی مبینہ جو FIR ہے وہ ان کے اوپر درج ہو گئی ہے۔ 9 مئی کے باقی مقدمات ایک طرف، یہ دو مقدمات بڑے مشکل صورتحال سے دو چار کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سوچیں، پچھلے کئی روز سے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑی بحث جاری تھی، آج خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، 15 دسمبر کو رہا ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ فوج نے 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز کر لیا ہے، آج کے دن تک تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کل کا تو اللہ بہتر جانتا ہے کل کیا ہوگا، لیکن آج کے دن تک 9 مئی کے واقعات کو فوج نہ بھولنا چاہتی ہے، نہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی لچک دکھانے کو ایون تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے، آپ کو یاد ہوگا DGI SPR جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ 9 مئی فوج کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف، بالکل، اور یہ مقدمہ پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر معاملات بہتر کرنے ہوتے اور عمران خان صاحب اس پہ ذرا موقف اپنا واضح کر دیتے، یا کہتے جی غلطی ہوگی پارٹی سے، یا ہم نے جو ایک ذہن سازی کی تھی اس کا نتیجہ بہرحال غلط نکلا، تو معاملات شاید کہیں سدھر جاتے۔ لیکن PTI نے اس کو بھی پلے کرنے کی کوشش کی، کبھی فوج پہ ڈال دیا، کبھی IG پولیس پہ ڈال دیا، کبھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اس وقت CM تھے ان کے اوپر ڈال دیا۔ تو PTI نے میرے خیال میں سیاسی فیصلے نہیں کیے، یہ غلط فیصلے کیے ہیں جو ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ سر، ایک بنیادی سوال ہم میڈیا والوں پر بھی آ جاتا ہے، کچھ FIRs اب یہ ڈی چوک والے معاملے پر بھی کٹ چکی ہیں، کچھ صحافیوں کے نام بھی ہیں۔ ایک بنیادی سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا پھر یہ ہے کہ انہیں ریلیکس کر دیا جائے گا، یا 9 مئی میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت جس طرح بیانیہ بنایا گیا اس میں کچھ نامور صحافی، اینکرز، تجزیہ کار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی شامل تھے۔ ڈی چوک میں بھی وہی دیکھا گیا ہے، اور آرمی چیف کہہ چکی ہے گمراہ کن معلومات۔ تو میرے خیال میں کوئی سی سوسائٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے منہ میں جو آئے وہ آپ کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن اب فریڈم آف سپیچ کی بھی لیمٹس ہیں، آپ رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر ہے، پھر آپ کی کسی اسٹیٹ کی سیکورٹی بھی آپ کی جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ ایک اٹھ کے دیکھیں، آپ نے دیکھا کشمیر میں کیا ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا، ہمارے ایک دوست ہی تھے، انہوں نے اس کی تعداد بیان کر دی جی کتنے لوگ وہاں پہ جو جہاں باک ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے جذباتی پن میں یہ فوری جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا۔ مجھے بتائیے اس کا کتنا نقصان ہوا، لوگ گھروں سے نکلے، کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، کئی دکانیں جل گئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے، کون ذمہ دار ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ پینک پھیلانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کریں گے، وہ خواہ میڈیا ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو، میرے خیال میں کوئی سوسائٹی برداشت نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کو بھی یہ حکومت کو، ریاست کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جہاں ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہو وہاں کی آزادی جو ہے وہ کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ سر، جنرل فیض ہائی پروفائل کیس اور ایک مثال سیٹ ہونے جا رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر افواج پاکستان جیسے ادارے میں یہ مثال سیٹ ہو رہی ہے تو جوڈیشری اور جو ہمارے سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ ہیں، وہ بھی اپنے تئیں خود احتسابی کا عمل شروع بدقسمتی سے ہم نے احتساب کبھی صحیح نہیں کیا اس ملک کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج چونکہ فورسز کا ایک ادارہ ہے، وہاں کوئی نہ کوئی احتسابی عمل موجود ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے، اگرچہ اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100% ہونا چاہیے، 100% اگر نہیں ہوتا تو وہاں بھی اگر اختیارات کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو بھی 100% مائنس ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں باقی سول بیوروکریسی میں، آپ سیاسی عمل کے اندر دیکھیں، سیاسی حکومتیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے احتسابی عمل شروع کرتی ہیں، پارٹیاں توڑنے کے لیے کرتی ہیں، یا بیوروکریسی اپنے آپ کو بچاتی ہے۔
آپ مجھے بتائیے اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ پبلک سرونٹ یا آپ کے بیوروکریٹس؟ بالکل، بیوروکریٹس اگر چاہیں تو آپ کے پورے ملک کا نظام صبح سے بدلا جا سکتا ہے. عام آدمی کو ان سے مسئلہ ہے، عام آدمی کے مسائل وہ حل کر سکتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر، وہ پورا ڈسٹرکٹ ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن وہاں چونکہ احتسابی عمل ہے ہی نہیں، اس لیے آب ایک آبائی بگڑا ہوا ہے. گاڑیاں ان کے گھروں میں دیکھ لیں کتنی ہیں، وسائل وہ کتنے استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا انٹرسٹ ہے عوام کی خدمت میں. نیشنل گورنمنٹ بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بازگشت. جو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ بہتر چوائس اس وقت کیا ہو سکتی ہے؟ قومی حکومت کوئی آ کے کون سا تیر چلا لے گی جو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں چلا رہے. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب دونوں کمفرٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ موقع ملا تھا عمران خان صاحب کو، ضائع کر دیا انہوں نے. میرے خیال میں اس سے بڑا موقع پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کو کم بھی ملا ہوگا. ہم ملے، سپورٹ ملی اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اتنی سپورٹ کبھی نہیں ملی کہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ جی مثبت رپورٹنگ کی جائے، یہ بھی کہا جائے کہ یہ بھی حکومت کو آئے ہوئے کتنے عرصہ ہوئے، 6 ماہ تو اس کو دیے جائیں، سال دے دیا جائے. اتنی سپورٹ کے باوجود اگر آپ سیاست میں اگر آپ وزاداری قائم نہیں کر سکے، اب سیاست میں آپ پرفارمنس کو ترجیح نہیں دے سکے اور محض انتقامی سیاست، محض نعرے، محض لوگوں کو ایک پاپولزم کے شوق میں اگر آپ لوگوں کو 2 ارب لوگوں کے منہ پہ مارتے رہے، 1 ارب، وہ ایک لیڈر ہوا کرتے تھے نا، 1 ارب منہ پہ مارے گی، 1 ارب پتہ نہیں عوام پہ لگائے گی ڈالر. اس قسم کے اگر آپ خواب دکھاتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. خان صاحب پاپولر ہیں، لیکن اس کو اسٹڈی کیا جانا ضروری ہے کہ یہ پاپولیرٹی کی بنیاد کیا ہے. محض نعرے، بہت سے لوگ دنیا میں پاپولر ہوتے ہیں محض نعروں کی بنیاد پہ. بعض مذہبی کارڈ استعمال کر کے بڑے بڑے پاپولر ہوئے ہیں لوگ اس ملک کے اندر. تو آج بھی کئی لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، پاپولر ہو جاتے ہیں. اس لیے پاپولیرٹی کے ساتھ آپ کی گورننس اور آپ کی ڈیلیور کرنے کا جو آپ کا کیپیسٹی ہے، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں. نواز شریف صاحب سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، مختصر سا بتائیے گا چونکہ آپ کا شمار قریب. میرا خیال ہے میاں صاحب کافی حد تک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. ایج بھی ہے، بیمار بھی ہیں. پھر ان کی جو خواہش تھی کہ پارٹی جو ہے وہ ان کی بیٹی اس کو سنبھالے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی ان کے پاس آ جائے، وہ دونوں میں کامیاب ہوئے ہیں میرے خیال میں. جو لیڈرشپ، ان کی لیڈرشپ کو نہیں مانتے تھے، 2-4 لوگ تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے، باقی ساری پارٹی نے ان کی لیڈرشپ کو، مریم نواز کی لیڈرشپ کو مان لیا. مولانا فضل الرحمان روز ریاست کو دھمکی بھی دیتے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے اپنی پاور شو کرتے ہیں. تو اس بار بھی انہوں نے مولانا ذہین آدمی ہیں، مولانا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے، مولانا اپنا کارڈ. تو عمران کو ریلیف دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو ریلیف دلانا مولانا فضل الرحمان کے بس میں نہیں. کس کے بس؟ اچھا، وہ دینا بھی نہیں چاہتے. مولانا فضل الرحمان بھی نہیں دینا چاہتے. مولانا فضل الرحمان کا تو ہوم گراؤنڈ ہی کے پی کے. اگر کے پی کے اندر وہ عمران خان صاحب کی حکومت یا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی رہتی ہے تو مولانا کو کیا فائدہ؟ تو پھر کون دلا سکتا ہے ریلیف؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب اپنے لیے خود ہی گڑھا کھودتے رہے ہیں اور آج بھی گڑھا کھود رہے ہیں. آج بھی کھود. اگر وہ خود سمجھداری کا مظاہرہ کریں، سیاست کریں اور ایک پارلیمانی جمہوری سیاست کریں. یہ جو انقلاب کی باتیں ہیں، انقلاب تباہی لاتا ہے، انقلاب کو تعمیر نہیں لاتا. سیول نافرمانی کی یہ جو کال دی گئی ہے، یہ ایسے ہی واپس ہو جائے گی جیسے عمران خان صاحب نے بجلی کا بل لوگوں کو کہا جلا دو، اپنا جمع کروا دیا. چلے جی، بہت شکریہ. نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی خبر بھی یہ ہے، کچھ ہمارے دوست یہ کہتے رہتے ہیں جی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ گھبرا گئی ہے، لیکن ان کا مقصد یہی ہے کہ 9 مئی کا احتساب ضروری ہے اور جس نے یہ جسارت کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے.